حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عائشہ ہے، آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے ہیں، ان کی نسبت آپ کی کنیت رکھی گئی۔ جب یہ آپ کے بھانجے پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تحنیک فرمائی، یعنی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تم عبداللہ ہو، اور حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا تم ام عبداللہ ہو۔ آپ کا لقب صدیقہ بھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر پیش کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو وہ تصویر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایرانی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوسی تھا، وہ شوربہ بڑا اچھا بناتا تھا۔ تو ایک دن اس نے شوربہ بنایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں اکیلا آؤں یا ساتھ عائشہ کو بھی لے آؤں؟ تو اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ اکیلے آئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر عائشہ کو نہیں بلانا تو میں نے بھی نہیں آنا۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اکیلا یا عائشہ بھی ساتھ؟ اس نے کہا آپ اکیلے۔ فرمایا عائشہ نہیں آئے گی تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو اس نے پھر کہا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بھی ساتھ؟ تو کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عائشہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ تو یہ چونکہ ایک پڑوس کی دعوت تھی، ساتھ پڑوسی بھی تھے، تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں دعا کی، یا اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئیں، خوشی میں مسکرا پڑیں، مسکراتی مسکراتی حضور کی گود میں چلی گئیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم میری دعا سے اتنی خوش ہوتی ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا سے میں خوش کیوں نہ ہوں؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ میری یہ دعا میری ہر نماز کے بعد میری امت کے لیے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی تحفے تحائف پیش کرنے ہوتے نا، تب آتے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے۔ تو ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے ارشاد فرمائیے کہ آپ جس کے بھی گھر ہوں آپ کو تحفے بھیج دیا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ میری وہ بیوی ہے جس کے بستر پر بھی میں ہوتا ہوں تو رب وہی بھیج دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تکلیف دینے سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت فاطمہ کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا حضور کو منانے کے لیے کہ یہ حضور کی پیاری بیٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں گی۔ تو حضرت فاطمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، میری پیاری بیٹی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم عائشہ سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج میں سے آپ ہی کنواری حضور کی بیوی ہیں، اور سب سے کم عمر بھی یعنی تمام ازواج مطہرات سے کم عمر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کم عمری میں شادی کی ایک وجہ جو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب نوجوانی کی عمر ہوتی ہے 16-17 سال کی عمر، تو اس وقت جو بھی باتیں دیکھی جاتی ہیں یا سیکھی جاتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہیں، سیکھنے سکھانے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اس لیے شادی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں حضور سے شادی کیوں ہو گئی؟ تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ رب کی مرضی تھی، حضور کی بارگاہ میں وہ تصویریں پیش کی گئی، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے۔ دوسری بڑی جو مین وجہ تھی کہ گھریلو مسائل، گھریلو چیزیں، عورتوں کے مسائل، عورتوں کی چیزیں، یہ بھی تو حضور نے دین میں بتانی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ بہت ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تو یہ ایک مناسب نہ تھا، اس لیے ایک کم عمر زوجہ حضور کی حضور سے سب کچھ سیکھ کر پوری دنیا پر احسان کر دیا کہ وہ گھریلو مسائل، وہ ساری عورتوں کے مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیے۔ سیکھنا تھا نا دین، امت تک دین پہنچانا تھا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمر میں شادی ہوئی اور وہ سارا کچھ سیکھ کر امت تک پہنچایا۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ جس میں مشکل پیش آ جاتی، مطلب صحابہ کرام کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ نہ ہوتا تو ہم حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، حضرت عائشہ اس مسئلے کو حل کر دیا کرتی تھی۔ اتنا علم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری زوجہ کے پاس۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کائنات کی تمام عورتوں کا علم اکٹھا کیا جائے بشمول حضور کی ازواج مطہرات بھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلی کا علم تمام عورتوں سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کامل مرد تو بہت ہوئے لیکن کامل عورتیں حضرت بی بی مریم اور حضرت آسیہ، اور فرمایا کائنات کی تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہوتی ہے۔ سرید وہ ایک بوٹیوں والا شوربہ جس میں وہ ٹکڑے کر کے روٹیوں کے ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو سرید بولتے ہیں۔ اس میں تمام کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس کھانے میں نرم بھی ہوتا ہے
مزیدار بھی ہوتا ہے، چبانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اور ہضم ہونے میں بھی بہترین ہوتا ہے، مطلب اعلیٰ صفات کا کھانا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں جس طرح یہ کھانا تمام کھانوں سے افضل ہے، ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں، تو حضرت عائشہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، ہر خوبی حضرت عائشہ میں پائی جاتی ہے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، ہر معاملے کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں خوبی پائی جاتی ہے۔ آپ سخاوت بھی بہت بہت کیا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم بھیجے، تو آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنی سخیہ بھی تھیں، سخاوت بھی کرتی تھیں، کامل علم بھی کمال کا رکھتی تھیں۔ فرماتے ہیں یا تو صحابہ کرام جب مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے، فرماتے ہیں یا تو نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث سنا دیتی یا کسی حدیث سے اس مسئلے کو استنباط کر کے ہمیں بتا دیتی۔ یا آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کا وصال بھی آپ ہی کی گود میں ہوا ہے، آپ کے حجرے میں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے وصال سے کچھ روز پہلے جب آپ کی طبیعت مبارک زیادہ علیل ہوئی تو آپ نہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ میں نے آج کس کے گھر میں رہنا ہے، میں نے آج کس کے گھر میں رہنا ہے، مطلب آج کون سی زوجہ کی باری ہے، آج کس کے گھر میں رہنا ہے۔ تو ازواج مطہرات جان گئیں کہ حضور علیہ السلام آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں آپ کا دل کرے آپ وہیں رہیں۔ تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر رہے، یہاں تک کہ آپ کے وصال سے کچھ دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو ان کے پاس مسواک تھی۔ حضور علیہ السلام نے مسواک کو دیکھ کر رغبت ظاہر فرمائی مسواک کی طرف، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ میں ڈال کر اس کو نرم کیا، نرم کر کے بغیر دھوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے اپنے منہ میں مسواک رکھی ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا ہے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، آپ کو اپنے سینے سے سہارا دیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کو۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کو جب سوتے تو معوذتین صورتیں یعنی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک علیل ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کر حضور کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی جن کو کہا جاتا ہے، شیخ احمد سرہندی، آپ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی اولاد اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پیش کیا کرتا تھا، کھانا پکا کر ان کے بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، خواب میں نے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو فرماتے ہیں میں اسی سوچ میں تھا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں، جس نے بھی ہمیں کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ آپ مجدد الف ثانی جن کو کہا جاتا ہے، امام ربانی، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں جب بھی حضور کی اولاد کے لیے میں فاتحہ پیش کرتا ہوں، اصال ثواب پیش کرتا ہوں تو حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ فرماتے ہیں بعد میں نام لے کر حضرت عائشہ کا خصوصاً اور حضور کی تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں
پیش کیا کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی اولاد، حضور کی ازواج اور حضور کے پیاروں کی بارگاہ میں جب کوئی ہدیہ تحفہ بھیجا جائے اصحال ثواب کی صورت میں، تو اس کا پتہ حضور کو بھی ہوتا ہے، حضور خوش بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیویوں کے لیے ایک پیغام دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اے بیویوں، اگر تمہیں اپنے شوہروں کے حقوق کا پتہ چل جائے تو ان کے چہرے پر لگے غبار کو اپنے رخسار سے صاف کرو گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جائے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ہیں، تو یہ ان کی سیرت، یہ ان کا کردار، یہ وہ حضور کی زوجہ ہیں جن کے بستر پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرمایا کرتا۔ یہ وہ حضور کی زوجہ ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یہ وہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں جو حضور کے ازواج میں سے کماری ہیں، کم عمر ہیں، جن سے حضور علیہ السلام بہت پیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، اور 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں وصال فرمایا۔ 67 سال کی عمر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو رات کے وقت بمطابق وصیت کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔